بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ اگر پہلی بیوی دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی اور مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ کیا اجازت لینا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ شرعاً کیا حکم ہے؟ جہاں تک شریعت کی بات ہے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، مردوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کیا ہے مردو، تم شادی کر سکتے ہو جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں، بھلی لگیں، 2 سے نکاح کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو اور 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ تو شریعت نے مرد کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے کہ وہ جو ایک وقت میں بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی شریعت کے اندر منع نہیں ہے مرد کے لیے کہ وہ دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی نہ کرے جب تک پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بندے کی فطرت کو، کیونکہ ہر بندہ مختلف فطرت کا مالک ہوتا ہے، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ تم 2 بیویاں ہو گئیں یا 3 ہو گئیں، ان کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں کر سکو گے، عدل والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے۔ یہاں قرآن پاک کی نص قطعی کو سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 کی، 3 کی، 4 کی اجازت دی ہے۔ اس صورت میں دی ہے اگر آپ انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، یعنی 2 بیویاں ہیں یا 3 ہیں، ان کے درمیان شریعت کے مطابق ان کے حقوق کا لحاظ رکھ سکتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ برابری کا حصہ ان کو دے سکتے ہیں، اور وقت بھی حصے کے مطابق برابری کے ساتھ انصاف کے ساتھ آپ ان کو دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اجازت ہے۔ لیکن دیکھا یہ کیا ہے کہ جو دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل کی ساری ہی توجہ دوسری گھر والی کی ہی طرف ہوتی ہے، اس کا محبت، اس کا پیار کا رشتہ، اس کا میل ملاپ، اس کا سب کچھ، پوری توجہ مکمل طور پر دوسری کی طرف ہو جاتی ہے، پہلی بیوی کی طرف بالکل بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اجازت نہیں ہے، یاد رکھنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو 2 شادیاں کرتے ہیں یا 3 کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا مظاہرہ نہیں کرتے، یعنی انصاف قائم نہیں کرتے، ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسری کے ساتھ نہیں کرتے، تو فرمایا قیامت والے دن ایسا بندہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو فالج شدہ ہوگا، یعنی ایک پہلو اس کا کام نہیں کر رہا ہوگا، حرکت نہیں کر رہا ہوگا، پیچھے سے گھسیٹا جا رہا ہوگا، یعنی اس صورت میں وہ انسان آئے گا جس کی 2 شادیاں ہوں گی، جو عدل انصاف نہیں کرے گا۔ تو یہ وعید سنائی گئی ایسے آدمی کو۔ تو لہٰذا اگر آپ عدل انصاف قائم کر سکتے ہیں تو دوسری شادی کریں، بصورت دیگر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی کافی ہے۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی دوسری شادی کا مقصد کیا ہے؟ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ کی دوسری شادی کا مقصد ہے کہ کوئی بیوہ عورت بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی مطلقہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس عورت کے ساتھ احسان کرتے ہوئے کہ بیوہ بیٹھی ہوئے کوئی شادی نہیں کر رہا، یا مطلقہ بیٹھی ہے
اور उनके बच्चे हैं, उनकी परवरिश करना चाहती हैं, इस नियत से अगर आपकी नियत अच्छी है तो फिर आप जरूर उससे दूसरी शादी करें, तीसरी शादी करें, लेकिन शर्त वही है आप तमाम के साथ फिर अदल और इंसाफ के साथ जरूर रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि हमारी नीयत अल्लाह और उसके रसूल की रजा हो, हमारी नीयत कुछ और होती है। सिर्फ किसी के साथ प्यार हो गया, बस दिल ने किसी दूसरे को पसंद कर दिया, या पहली बीवी को धमकाने के लिए बाज को जैन किस्म के लोग इस तरह करते हैं कि वो औरत, वो बीवी जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से आपने हासिल की है, वो औरत आजाद थी पहले, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की इत्ताबेदारी करते हुए, फर्माबरदारी करते हुए बेचारी आपके मातहत आ गई है। वो इतनी मातहत आ गई है, आपके घर की भी रखवाली कर रही है, आपके बच्चों की भी माँ है, बच्चों की तालीम और तरबियत सब कुछ बेचारी कर रही है, हत्ता कि अपने सबके वालिदैन तक भी नहीं जाती जब तक आपकी इजाजत नहीं होती। वो इतना कुछ आपकी खातिर बेचारी करके आती है, सब कुछ अपना आपकी खातिर छोड़ कर आती है, और आप क्या करते हैं, उसको हर वक्त धमकाते ही रहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो करो। तो खुदारा इस तरह उसको ना धमकाएं, क्योंकि आप भी बेटियों वाले हैं, याद रखना। अगर आप किसी की बेटी के साथ ज्यादती करेंगे, धमकाएंगे, तो कल आपका दामाद भी इसी तरह आपको धमकाएगा, याद रखना। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज आप अपनी बीवी को धमका रहे हैं, उसको प्रेशर में दे रहे हैं, तो कल आपका दामाद भी इसी तरह आपकी बेटी के साथ मुआमला करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कल आपका दामाद भी इसी तरह करे, तो फिर आप करें। अगर आप नहीं चाहते, यकीनन आप ये बात नहीं चाहते कि आपकी बेटी के साथ आपका दामाद बुरा सलूक करे, तो खुदारा किसी की बेटी के साथ इस तरह बदसलूकी, बुरा सलूक न करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।